الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، جو آدمی قربانی کی نیت کرتا ہو کہ وہ عید قربان پر جانور ذبح کرے گا تو عشرہ ذی الحجہ کے 9 دن اس پر کیا پابندیاں عائد ہوتی ہیں، کون کون سے کام اس کو کرنے سے بچنا چاہیے، اور یہ پابندی کیا سارے گھر والوں پر ہوتی ہے یا اس آدمی پر جو ہیڈ آف دا فیملی ہو، جس کے نام سے جانور ذبح کیا جاتا ہو۔ اسی کے تعلق سے کچھ باتیں احادیث کی روشنی میں ہم سنتے ہیں۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس ذبح کرنے کے لیے کوئی ذبیحہ ہو، جانور ہو، تو جب ذو الحجہ کا چاند نظر آ جائے وہ ہرگز اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے یہاں تک کہ قربانی کر لے، پھر بال اور ناخن کاٹ سکتا ہے۔ اس حدیث میں کچھ مسائل بھی ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کتاب الاضاحی سے، جو قربانی کرنا چاہتا ہے وہ بال نہ کاٹے۔ قربانی کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ ذو الحجہ کی ابتدائی 9 دنوں میں اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، لیکن جس کو قربانی نہیں کرنی ہے تو اس کے لیے یہ پابندی ضروری نہیں ہے۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جس آدمی نے قربانی کی نیت کی ہو وہ آدمی ذو الحجہ کے مہینے کے شروع کے 9 دن جیسے ہی چاند نظر آ جائے وہ اپنے بال نہیں نکالے گا اور نہ ہی ناخن کٹ کرے گا اور نہ اپنے جسم کے کسی اور حصے کے بال نکالے گا جب تک کہ جانور ذبح نہ کر لے۔ اور اگر کسی کے پاس بہت سارے جانور ہوں تو پہلا جانور ذبح کرنے کے بعد وہ اپنے بال نکال سکتا ہے۔ اکثر علماء کرام کی یہی بات ہے کہ یہاں بال اور ناخن کاٹنے سے رک جانے کا جو امر ہے، جو حکم ہے، وہ وجوب کے لیے ہے، اور بال اور ناخن یہ سارے چیزیں کاٹنا حرام ہے۔ لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر بال صاف کر لیے یا ناخن کٹ کر لیے تو ایسے آدمی کو توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور اس کے لیے کوئی فدیہ نہیں ہے، اور یہ چیز اس کی قربانی پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتی ہے۔ اور لیکن ساتھ ساتھ اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ جو پابندی ہے یہ اس آدمی کے لیے ہے جس کے نام سے جانور ذبح ہوتا ہو۔ بال اور ناخن کی یہ پابندی ذبح کرنے والی کی بیوی اور بچوں پر نہیں ہے، اس کی بیٹیوں پر نہیں ہے، لیکن ثواب میں سارے گھر والے شریک رہیں گے، لیکن پابندی ان لوگوں پر نہیں ہے، صرف اس آدمی کے اوپر ہے جس کے نام سے جانور ذبح ہوتا ہو۔ اسی طرح علماء نے لکھا وَمَنْ ضَحَّى عَنْ غَيْرِهِ بِوَصِيَّةٍ أَوْ وَكَالَةٍ، کسی اور آدمی کا جانور کوئی اور آدمی ذبح کر رہا ہے، اس نے کسی کو وکالت دے رکھی ہے کہ میری طرف سے آپ جانور ذبح کر دیں، تو جس آدمی کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے اس آدمی پر پابندی نہیں ہوگی، اس لیے کہ جانور اس کا نہیں ہے۔ جس آدمی کا جانور ہے اس پر پابندی ہے۔ جیسے بہت سارے بلاد عربیہ میں رہنے والے، سعودی عرب یا دوسرے ملکوں میں رہنے والے انڈیا میں کسی آدمی کو وکالت دے دیتے ہیں کہ ان کے نام سے جانور ذبح کر دیں، لیکن یہاں انڈیا میں جو آدمی ذبح کر رہا ہے اس آدمی پر کوئی پابندی نہیں ہے، پابندی اس آدمی پر ہے جس کا جانور ہے۔ اسی طرح ذو الحجہ کے شروع کے دنوں میں کسی نے اپنے بال صاف کر لیے، ناخن بھی کتر لیے، اس کا کوئی ارادہ جانور ذبح کرنے کا نہیں تھا، لیکن عید سے 1-2 دن پہلے پیسے آ گئے، اللہ تعالیٰ نے طاقت دے دی، تو ویسا آدمی 2 دن
بال صاف کرنے سے بچا رہے اور پھر وہ اپنا جانور ذبح کر سکتا ہے، اس لیے کہ جب سے اس کا ارادہ ہوا ہے وہیں سے اس پر پابندی بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہمارے ساتھ ہے کہ اگر کوئی آدمی بال صاف کرنے پر مضطر ہو جائے، مجبور ہو جائے، یا کسی کا ناخن آدھا کٹ چکا ہو، آدھا لٹک رہا ہو جو اسے تکلیف دیتا ہو، تو ایسا آدمی اپنے بال صاف کر سکتا ہے، اپنا ناخن کٹ کر سکتا ہے، کوئی اس پر پابندی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے حالت حرام میں، حج کی حالت میں، اور اگر کوئی بیمار ہو جس کے سر میں تکلیف ہو تو اسے سر مڑانے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن حالت حرام میں اس پر فدیہ ہے، لیکن ذبح کرنے والے پر، عید قربان میں جو جانور ذبح کرتا ہے اس پر فدیہ نہیں ہے۔ یہی فرق ہے، اجازت دونوں کو ہے، لیکن محرم جو حج کر رہا ہے وہ فدیہ دے گا اور ذبح کرنے والا اسے فدیہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور بات جو اس مسئلے سے ہمارے سمجھ میں آتی ہے، جو آدمی چاہے مرد ہو کہ عورت جانور ذبح کرنا چاہتے ہیں، ذو الحجہ کے شروع کے 9 دنوں میں وہ تو بال نہیں کاٹیں گے، ناخن بھی نہیں کٹ کریں گے، لیکن وہ اپنا سر دھو سکتے ہیں۔ سر دھونے پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ اپنا سر دھوئیں۔ اس ڈر سے بہت سارے لوگ دھونے سے باز رہتے ہیں کہ کہیں بال گر نہ جائیں۔ کوئی بات نہیں ہے، بال نکالنا منع ہے، بال دھونا منع نہیں ہے۔ یہ کچھ باتیں اس مسئلے کو لے کر تھیں، تو میں تمام احباب سے، مرد و خواتین سے گزارش کرتا ہوں کہ جیسے ہی چاند نظر آئے، آپ کے نام سے جانور ذبح ہو رہا ہے، تو آپ ان پابندیوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔